بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھے تیرے عہد اور وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے اللہ، اگر تو چاہے اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کرنا تو تیری عبادت نہ ہو۔ اور بے قراری کی وہ کیفیت دیکھی جو ابو بکر سے نہ دیکھی جا سکی، یہاں تک کہ انہوں نے عرض کیا، حسبک یا رسول اللہ، کافی ہے، یا رسول اللہ کافی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ دعا کی روح بندگی اور اپنی عجز و درماندگی کا اظہار ہے، اور جس دعا میں یہ جوہر جس قدر زیادہ ہو اسی قدر وہ دعا قیمتی ہے۔ لیکن بندگی اور عجز و درماندگی کی حقیقت ان کو جب معلوم ہوئی، جب انہوں نے عرفات میں، اے اللہ، تو میری بات کو سنتا ہے اور میری جگہ کو دیکھتا ہے اور میرے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ جو ہوں، پریشان ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرنے والا ہوں، اعتراف کرنے والا ہوں، تیرے آگے سوال کرتا ہوں جیسے بے کس سوال کرتے ہیں، تیرے آگے گڑ گڑاتا ہوں جیسے گناہ گار ذلیل و خوار گڑ گڑاتا ہے، اور تجھ سے طلب کرتا ہوں جیسے خوفزدہ آفت رسیدہ طلب کرتا ہے، اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہو اور اس کے آنسو بہہ رہے ہوں، اور تن بدن سے وہ تیرے آگے فراوانتی کے لیے ہو، اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑتا ہوں۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے سے دعا مانگنے میں ناکام نہ رکھ، اور میرے حق میں بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہو جا۔ اے سب مانگنے جانے والوں سے بہتر، اے سب دینے والوں سے اچھے۔ انہوں نے قرآن مجید میں دنیا کی بے حقیقی اور آخرت کی پائیداری کا ذکر پڑھا تھا، اور ما الحیات الدنیا الا لہو و لعب وان الدار الآخرۃ لہو الحیوان۔ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، کہ الفاظ ان کو یاد تھے، مگر اس کی حقیقی اور عملی تفسیر کو آپ کی زندگی ہی سے معلوم ہوئی، اور عملی تفسیر ان کو آپ کی زندگی ہی سے معلوم ہوئی، اور آپ کے طرز زندگی اور گھر کے نقشہ کو دیکھ کر ہی وہ سمجھے کہ آخرت کو اصل زندگی سمجھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور آخرت کو اصل زندگی سمجھنے والے اور اللہم لا عیش الا عیش آخرہ پر ایمان رکھنے والے کی خانگی زندگی اور معیشت کیا ہوتی ہے۔ اس عملی نقشہ اور اجمالی ترغیب کے ساتھ جب ان کے سامنے ارشادات نبوی میں جہنم کی شدائد و مصائب اور جنت کے انعامات و لذائذ کی تفصیل اور تصویر آتی تو ان کے اندر خوف اور شوق کی ملی جلی کیفیت پیدا ہوتی، اور ان دونوں کا نقشہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت کھینچا رہتا۔ اسی طرح وہ رحمت، تواضع، خلق، رفق جیسے اخلاق و تعلیمات کے مفہوم سے آشنا تھے، صاحب زبان بھی تھے اور قرآن مجید میں صاحب نظر بھی تھے، لیکن ان الفاظ کی وسعت عملی زندگی میں ان کی تطبیق نیز صحیح عمل ان کو صرف اس وقت معلوم ہوا جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمزور دل عورتوں، بچوں، یتیموں، غریبوں اور بوڑھوں اور اپنے تمام رفقا و اصحاب، اہل خانہ اور خدام کے ساتھ برتاؤ دیکھا، اور آپ کی اس بارے میں ہدایات، وصیتیں اور ارشادات سے ان کو عامۃ المسلمین کے حقوق ادا کرنے کا اجمال ہدایت قرآن سے مل چکی تھی، مگر اس کی بہت سی صورتیں مثلاً عیادت مریض، اتباع جنائز،
تشمیت، آتش وغیرہ وغیرہ ایسی تھی جو شاید لاکھوں انسانوں کے ذہن میں خود نہ آتیں، اور اگر آتیں تو ان کی اہمیت نہ معلوم ہوتی۔ اسی طرح والدین اور اہل حقوق کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم قرآن مجید میں پورے شد و مد کے ساتھ ہے، مگر کتنے معلمین اخلاق ہیں جن کا ذہن والدین کے ساتھ حسن سلوک دادائے حقوق کے اس رفیع و بدی مقام پر پہنچتا جس کا اظہار حدیث نبوی انا من البر، لڑکے کا باپ کے ساتھ حسن و سلوک وفاداری کا بہترین درجہ یہ ہے کہ اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں اور اہل محبت کے ساتھ سلوک کرے، اور کتنے ذہین ہیں جو وفاداری اور شرافت کے اس مقام بلند تک پہنچ سکتے ہیں جن کا اظہار اس روایت سے ہوتا ہے، اور بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں بکری ذبح ہوتی تو آپ اس کے پارچے الگ الگ کراتے، پھر وہ ٹکڑے اپنی مرحومہ بیوی ختیجہ سے میل محبت رکھنے والوں کے یہاں بھیجتے۔ حدیث کے شعبہ معاشرت کی یہ 2-3 مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے بیان کیا یہ صفحہ نمبر 15 ہے، اور یہ ہے معارف الحدیث، مولانا منظور احمد نعمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ واقعہ ہے غزوہ بدر کا، اس میں سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔